بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات استعان القاری غلام عباس پر تشریف لائیں. آئیے ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے روزہ کی فرضیت اور مقصد. محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسی موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ سابقہ پر روزے فرض کیے گئے تھے. روزہ کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. محترم سامعین، ہم روزہ سے مقصد حاصل کر سکتے ہیں دو باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ. کہ ہم متقی بن سکتے ہیں دو باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پکی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ندامت کے آنسو بہائیں. جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا گیا کہ توبہ کے لیے 5 شرائط ہیں. ان 5 شرائط کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کا اہتمام کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پکی توبہ کریں، توبہ نصوحہ کریں. توبہ نصوحہ کے لیے، پکی سچی توبہ کے لیے 5 شرطیں ہیں. محترم سامعین، دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، روزہ کی نیت کرتے ہیں، روزہ کی نیت کے ساتھ ساتھ ہم دل میں یہ بھی نیت کریں کہ آج کے دن میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. جیسا کہ میں پرہیزگار بن رہا ہوں، بچ رہا ہوں، بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں، میں کھاؤں گا نہیں دن میں پیوں گا نہیں دن میں اپنی دوسری جو ضروریات حاجات ہیں روزہ میں ممنوع ہیں ان کو نہیں پورا کروں گا اللہ کی رضا کے لیے. اسی طرح ہم ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ میں گناہوں سے بھی بچوں گا، منہیات سے بھی بچوں گا. مثلا بد نظری کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، غیبت سننا ہے، کانوں کا غلط استعمال ہے. اگر ہم ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے یعنی پکی توبہ کریں گے، دوسرا یہ کہ روزہ کی نیت کے ساتھ دل میں یہ بھی نیت کریں گے کہ آج میں نے گناہ نہیں کرنا. اگر گناہ ہو جائے تو پھر شام کو افطاری کے وقت ہم نے توبہ کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں روزہ کا مقصد تقوی حاصل ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے. والسلام.